روز جو غم و حزن کی کیفیت ہوتی تھی وہ آج خوشی اور مسرت میں بدل چکی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اور کل تک آپ مجالس کے لیے چاہے اپنے گھر ہی میں تھے، سیاہ لباس پہن کر مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، آج لباسوں کا رنگ بھی بدل گیا ہے. کوئی اور اس منظر کو دیکھے اور اگر پس منظر نہ جانتا ہو تو وہ یقیناً حیرت کرے گا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا آج. صحیح. کل تک جو اتنے مغموم تھے اور اپنا سر اور چہرہ پیٹ رہے تھے، آج دفتن کیا ہو گیا کہ خوشی سے نہال ہیں اور فرط مودت سے جھوم رہے ہیں. ایسا کون سا انقلاب آج رونما ہو گیا؟ اگر ایک فقرے میں عرض کروں تو اس انقلاب کو تسلیم و اتباع کہتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہ ہماری محض ظاہری کیفیت اور ماہیت نہیں بدل رہی کہ ہم نے فقط لباس کا رنگ بدل لیا ہے یا ہمارے چہرے کے تاثرات بدل گئے، بلکہ در حقیقت یہ اطاعت اہل بیت کے جذبے میں اس قدر ڈوب جانا ہے کہ کل تک ہمارے مولا اور آقا محزون تھے، ہم ان کے اتباع میں گریہ کر رہے تھے، آج ہمارے ائمہ کے چہروں پر مسکراہٹ ہے تو ہر مومن کا چہرہ ہنستے ہوئے رشک گلاب بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. بزور بازوئے پرزور جشنی صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. عرض کروں گا کہ خود حضور مکرم اس عید کو یاد کرتے تھے تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا تھا، عید زہرا، سبحان اور اللہ. حضور مسکرانے لگتے تھے. ہم نے جن آیات کی تلاوت کی سورہ نجم کی آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو ملتا وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش جلد دیکھ لی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو رب ہی کی طرف واپس پہنچنا ہے. جس آیت کو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں خاص طور پر توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ خدا وہی ہے کہ جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور تمہیں رلاتا بھی ہے. اسلام میں نہ فقط ہنسنا ہے نہ فقط رونا ہے، اسلام میں اللہ کی خاطر ہنسنا ہے اور اللہ کی خاطر رونا ہے. أَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی خدا ہے جو تمہیں ہنساتا ہے، وہی خدا تمہیں رلاتا ہے. کل تک آپ اللہ کی خاطر رو رہے تھے، آج اللہ ہی کی خاطر ہنس رہے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوب. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی خدا ہے جو تمہیں مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں مرد اور عورت سے خلق کیا ہے اور بے شک دوبارہ خلق کیے جو تم جاؤ گے تو وہ بھی اسی کے ذمے ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی ہے کہ جو سرمایہ دار بھی کسی کو بناتا ہے اور فقیر و تنگدست بھی کسی کو بناتا ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہنساتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ رلاتا بھی ہے. اور کوئی کاش اپنی زندگی کا ہنسنا اور رونا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کر لے تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ پروردگار نماز پڑھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وہ جنت کے لیے پڑھی تھی. کہ پروردگار میں نے صدقہ دیا، کہ وہ تم نے بلاؤں کو ٹال دینے کے لیے دیا تھا. کہ میرے لیے خاص کیا کیا؟ کہ پروردگار تیرے لیے خاص کیا کروں؟ کہ فقط میرے لیے محبت کرو اور میرے لیے بغض رکھو، یہ کام فقط میرے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو آپ اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے بغض رکھیں. سبحان اللہ. کل آپ مولا کے غم میں رو رہے تھے، قربتاً اللہ، آج مولا کی خوشی میں خوش ہیں، قربتاً اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت خوب. ہے جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. عید زہرا ہے آج. فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے، اور بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. بہار و انوار جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 120 پر روایت ہے احمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مولا امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوا. بہت غور کیجئے گا. یہ کم مومنین جانتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کا تعلق بھی امام حسن عسکری سے ہے اور 9 ربیع الاول کا تعلق بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے. سبحان اللہ. 8 ربیع الاول مولا کی شہادت، 9 ربیع الاول عید زہرا کی جو روایت ہے وہ پہنچی ہم تک امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذریعے سے ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ 9 ربیع الاول میرے جد رسول اللہ کیا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. مولا اپنے ہر خادم سے کہتے تھے 9 ربیع الاول کو کہ جتنا ممکن ہو سکے اچھا لباس پہنو، گھر میں عود جلا کر خوشی کا اور خوشبو کا اہتمام کرو. تو
مولا نے جب یہ فرمایا تو احمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے مولا سے کہا کہ مولا آج کون سی خوشی کا دن ہے کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا اچھا لباس پہن سکتے ہو لباس پہنو، آج خوشبو لگاؤ. تو مولا نے کہا ایو یوم اعظم حرمتا عند اہل البیت من هذا اليوم، آج کے دن سے بڑھ کر کون سی عید کی حرمت ہو سکتی ہے اہل بیت کی نگاہ میں. سبحان اللہ. یہ عید زہرا پہ بات ہو رہی ہے، ذرا سن لیجیے گا روایت. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابی علیہ السلام، کہ مجھ سے میرے بابا امام علی النقی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اس کے بعد انہوں نے سلسلے کو بیان کیا یہاں تک کہ وہ سلسلہ رسول اللہ تک پہنچا کہ ان حذیفہ یمانی جو تھے، ان حذیفہ بن الیمان، حذیفہ یمانی دخل فی مثل هذا اليوم، آج ہی کا یعنی 9 ربیع الاول ہی کا دن تھا. وهو التاسع من شہر ربیع الاول، تاسع کہتے ہیں 9ویں تاریخ کو، شہر ربیع الاول یا ربیع الاول کا مہینہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی. حذیفہ یمانی پہنچے علی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جد رسول اللہ کے پاس. تو حذیفہ کہتے ہیں کہ رأیت سیدی امیر المومنین مع ولدیہ الحسن والحسین علیہ السلام، میں نے دیکھا کہ میں پہنچا ہوں رسول اللہ کے پاس تو مجھ سے پہلے ہی امیر المومنین اور ان کے دونوں فرزند حسن اور حسین رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یاکلون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور وہ کھا رہے ہیں وہ سب کچھ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے ہیں. وہو یتبسم فی وجوہہم، اور ہر ایک کے چہرے پر تبسم ہے 9 ربیع الاول کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 9 ربیع الاول کی روایت ذرا سنیے گا اور پھر معرفت کے ساتھ خوشی منائیے گا. سبحان اللہ. وہو یتبسم فی وجوہہم، سب کے چہرے پہ تبسم ہے علیہم السلام. ویقول لولدی الحسن والحسین، اور رسول اللہ امام حسن اور امام حسین سے کہتے ہیں بار بار کہ کلا ہنیئا لکما ببرکت ھذا اليوم، بیٹا یہ کھانا کھاؤ، آج کے دن کی برکت سے خوش ہو کر کھانا کھاؤ. سبحان اللہ. سبحان محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت خوب. فإنہ اليوم الذی یہلک اللہ فیہ عدوہ وعدو جدکما، اس لیے کہ آج کا دن وہ ہے کہ اللہ تمہارے عدو کو اور تم دونوں کے جد کے عدو کو ہلاک کر دے گا. سبحان اللہ. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ دُعَاء أُمِّكُمَا، عید زہرا کیوں کہا جاتا ہے کہ بیٹا کھاؤ. نانا اپنے نواسوں سے کہہ رہے ہیں، وہ نانا کہ جو ما ينطق عن الہوا ہیں، وہ فرما رہے ہیں اپنے سیدہ شباب اہل الجنہ نواسوں سے کہ بیٹا کھائیے مرحباً، آج کے دن خوشی منا کر کھائیے. کیوں؟ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ دُعَاء أُمِّكُمَا، اس لیے کہ آج کے دن تو تمہاری ماں کی دعا قبول ہونے والی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج سیدہ کی دعا قبول ہوئی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کلا فإنه اليوم الذي يقبل الله فيه أعمال شيعتكما ومحبيكما، کھاؤ اس لیے کہ آج کے دن اللہ تم دونوں کے شیعوں اور تم دونوں کے محبوں کے اعمال کو قبول کرے گا. علی مولا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی مدد. سبحان اللہ. کلا، اور کھائیے اے حسن اور حسین، آپ کھانا کھائیے. بہترین طعام اس وقت رکھا ہوا تھا، آپ اس طعام کو نوش فرمائیے گا کہ فَإِنَّهُ الْيَوْمَ الَّذِي يَتَكَسَّرْ فِيهِ شَوْكَةُ مُبْغِضِ جَدِّكُمَا، اس لیے کہ آج کے دن اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے جد سے بغض رکھنے والے کی شان و شوکت کو توڑ کے رکھ دے گا. علی حیدر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. کلا، اے بیٹا حسن اور حسین کھانا کھائیے. فَإِنَّهُ يَوْمٌ يُفْقَدُ فِيهِ فِرْعَوْنُ أَهْلِ بَيْتِي، اس لیے آج اچھا کھانا کھائیے کہ آج کے دن امت اہل بیت کا جو فرعون ہے وہ مر جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. امت اہل بیت کا جو فرعون ہے نا، اس کی موت آج ہے. وَظَالِمُهُمْ وَغَاصِبُ حَقِّهِمْ، اور ان پر ظلم کرنے والا اور ان کے حق کو غصب کرنے والا آج مر جائے گا. سبحان اللہ. جتنا میں کہہ سکتا ہوں اتنا کہوں گا. بسم اللہ. سبحان اللہ. حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ وفی امتی کا واصحابی کا من ينتهك هذه الحرمہ، یا رسول اللہ یہ بتلائیے گا کہ آپ کی امت میں کون ایسا ہوگا کہ جو علی کی حرمت کو پامال کرے گا، جو سیدہ کے حق کو غصب کر لے گا. تو حضور نے فرمایا کہ نام یا حذیفہ جبتم من المنافقین، ایک جبت ہے، ایک بت ہے منافقین میں سے.
यसुद्द अन्नास अन सबीलिल्लाह, जिसने रास्ता रोक दिया है लोगों का अल्लाह तक पहुंचने के लिए। अल्लाहु अकबर। व युहर्रिफु किताबा, जिसने अल्लाह की किताब की तहरीफ मानवी की है। तहरीफ लफ्जी का तो अल्लाह ने जिम्मा ले लिया कि वो कोई नहीं कर सकता, है ना, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा हमने इस कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले। लेकिन तहरीफ मानवी जिसने की है, वह युगय्यिरु सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को तब्दील किया, वह यश्तमिलु अला इर्थ वलदी, और जिसने मेरी बेटी के इर्थ को गस्ब किया है, वह यस्तहिल्लु अम्वाल अल्लाह मिन गैर हिल्लहा, और जिसने अम्वाल खुदा को हलाल जाना है, जिसने मेरी तकजीब की है, मेरे भाई और मेरे वजीर अली इब्न अबी तालिब की तकजीब की है। बेशुमार उम्मते अहले बैत के फिरौन पे लानत, बेशुमार बारगाहे जिनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजा। सुभान अल्लाह। तो जब हुज़ैफा ने ये सुना ना, तो हुज़ैफा ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, फिर आप अल्लाह से ये दुआ क्यों नहीं करते कि युहलिकहु फी हयातिका, वो अभी आपकी हयात ज़ाहिरी ही में अल्लाह उस दुश्मन को हलाक कर दे। जी, जब इतना सब कुछ होने वाला है। देखिए यही वो बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत इल्म रखते हैं लेकिन हिल्म भी रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उनका जो इल्म है ना, वो अपने इल्म गैब से अपने ऊपर होने वाले मसाइब को इल्म गैब की बुनियाद पर दूर नहीं करते, वो सब्र से उन मसाइब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सर तस्लीम खम हो जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। इस खातिर है कि वो इल्म गैब के लायक है, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें अता किया है। क्या कहने, क्या कहने। अगर इल्म गैब हमारे आपके पास, हमें पता हो कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो मेरा अल्लाह ना करे कि कोई हादसा होने वाला है, तो क्या कभी घर से बाहर निकलूंगा? मैं नहीं निकलूंगा। इसलिए कि मेरा जो इल्म गैब है ना, वो मुझे मजबूर करेगा इस बात पे, क्योंकि मुझ में कैपेसिटी नहीं है कि मैं खुदा की कज़ा के सामने सर तस्लीम खम हो जाऊं। बहुत खूब। तो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम में चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये लियाकत और सलाहियत उन्हें अता फरमाई है, लिहाजा हुजूर ने कहा कि जब हुज़ैफा ने कहा कि आप क्यों दुआ नहीं करते कि अल्लाह ताला उस दुश्मन को अभी हलाक कर दे। ये बिल्कुल वही बात है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुलजिम से कहा था कि मेरे रसूल ने ये बतलाया है कि तू मुझे कत्ल करेगा, तो उसने कहा था कि आप ये तलवार लीजिए, आप मुझे कत्ल कर दीजिए इस वक्त, इससे पहले कि मैं आपको कत्ल करूं आप मुझे कत्ल कर दें। तो मौला ने उस वक्त ये कहा था कि मेरे रसूल ने मुझे ये तो बतलाया है कि तू मुझे कत्ल करेगा, मुझे ये नहीं बतलाया कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। सुभान अल्लाह, अली मौला, सुभान अल्लाह, क्या कहने। एक जवाब क़ज़ा व क़दर के हवाले से भी दिया कि अली उस वक्त तक किसी को सजा नहीं दे सकता जब तक कि उसने जुर्म का इर्तिकाब ना किया। अली है, बहुत खूब, अली मौला, क्या कहने। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया कि या हुज़ैफा ला उहिब्बु अन अज्तरिया अला क़ज़ाइल्लाह, मैं ए हुज़ैफा अल्लाह से दुआ नहीं करता कि अल्लाह उसको अभी हलाक कर ले, इसलिए कि मैं क़ज़ाए खुदा के मुकाबले में जुर्अत नहीं करता। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तस्लीम खम, सुभान अल्लाह। आप देखिए कितने सारे इसमें मतालिब हैं जो सामने आ रहे हैं मेरे साथ आप इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जी। लेकिन हुज़ूर ने कहा लाकिन्नी सअलतुल्लाह अन यजअल अल-यौम अल्लज़ी यक़बिज़ुहु फ़ीही फ़ज़ीलतन अला साइरिल अय्याम, मैंने अल्लाह से इतनी दुआ की है कि परवरदिगार जब भी तू उसकी रूह को कब्ज़ करे, जब भी वो मर जाए, तू उस दिन को बाकी तमाम अय्याम पर फजीलत अता कर दे। ये मैंने अल्लाह से मांगा है। सुभान अल्लाह। लियकुना ज़ालिका सुन्नतन यस्तन्नु बिहा अहिब्बाई, वो दिन अफजल हो जाए तमाम अय्याम से, ताकि ये सुन्नत जारी हो जाए मेरे तमाम मुहिब्बों में कि वो उस दिन खुशी मनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वशियत अहले बैती व मुहिब्बुहुम, और मेरे अहले बैत के शियों और उनके मुहिब्बों में उस दिन खुशी मनाई जाए। सुभान अल्लाह। फिर रिवायत को मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर वही नाजिल की है कि उस शख्स को कयामत में क्या क्या अजाब होगा, उसकी तफसील है। आगे बढ़ता हूं। हुजूर ने फरमाया कि खुदा ने वही की है मुझ पर, और वही ये की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि इन्नी कद अमरतु मलाइकती, मैंने अपने फरिश्तों को यह हुक्म दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है फी सब'i समावाती लिशिअतिकुम व मुहिब्बिकुम, सातों आसमानों में के अहले बैत जो आपके शिया और आपके मुहिब हैं, सातों आसमानों में और जमीनों में,
کہ ان یتعیدوا فی ھذا اليوم، کہ آج کے دن عید مناؤ اے آسمان کے ملائکہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا صحیح. وَأَمَرْتُ أَن يَنْصِبُوا كُرْسِيَّ کرامتی، اور میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ جو میری کرسی کرامت ہے نا اسے بیت المعمور کے سامنے لگاؤ. سبحان اللہ، حذاء البیت المعمور، بیت المعمور کے سامنے اس کرسی کو لگاؤ. وَيُثْنُوا عَلَيَّ، میری حمد و ثنا کرو. آج کے دن کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ جو آج میں جشن پڑھ رہا ہوں یہاں کے مطابق جو کل کا دن آئے گا اور جہاں جہاں تک اور دنیا بھر میں مومنین سن رہے ہیں ان کے لیے آج کا دن ہے کہ میری حمد و ثنا کرو. وَيَسْتَغْفِرُ لِشِيَعَتِكُمْ، اور اے ملائکہ آج کے دن میرے یعنی اہل بیت کے شیعوں کے لیے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا جی. کہنے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج کے دن میں نے حکم دیا وَلَا أَكْتُبْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنْ خَطَايَاهُمْ كَرَامَةً لَكَ، آج کے دن اگر ان سے کوئی خطائے ہو جائیں، کوئی غلطی ہو جائے، عمدن نہیں، عمدن جرأت دکھاتے ہوئے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، بات واضح ہو رہی ہے، فسق و فجور کرتے ہوئے نہیں، لیکن آج کے دن جو بھی خطائیں ان سے ہو جائیں کرامتن لک، تو میری کرامت کا صدقہ ہے نہ لکھنا آج کے دن کی خطا کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اظہار محبت محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد. سبحان اللہ. اور اے محمد آج کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عید لک، آپ کے لیے عید قرار دیا آج کا دن، وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ، آپ کے اہل بیت کے لیے، وَلِمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَشِيعَتِهِمْ، اور جو مومنین اور جو شیعہ اتباع کرنے والے ہیں آپ کا ان کے لیے آج کا دن عید قرار دیا ہے. اور میں نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت اور جلال کی قسم، وَعُلُوِّي فِي مَكَانِي، اور جو میرا مقام ہے اس کی علو اور بلندی کی قسم، لَحُبُّونَ مَنْ تَعَيَّدَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْتَسِبًا ثَوَابَ الْخَافِقِينَ، کہ میں اپنی تمام مخلوقات کے برابر ان بندوں کو اجر عطا کروں گا جو آج کے دن عید منا رہے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اور میں اللہ. ان کی شفاعت کو قبول کروں گا ان کے اقربا کے حق میں. اگر آج کے دن کا جو عید منانے والا ہے وہ اپنے اقربا کے حق میں شفاعت کرتا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. کیا کہنے، وَلَا أَزِيدَنَّ فِي مَالِهِ، میں ان کے مال میں اضافہ کروں گا. سبحان اللہ. وَإِنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِيهِ، اور میں ان کے نفس میں یعنی جو کچھ انہیں رزق عطا ہوتا ہے اور ان کے اہل و عیال کے لیے اس میں وسعت دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. میں آتش جہنم سے رہائی عطا کروں گا آج کے دن عید منانے والے کے لیے، اور اس عید کو منانے والے کے اطراف میں جو اس کے اقربا اور اہل بیت میں سے ہوں گے انہیں آتش جہنم سے رہائی عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں موالیکم و شیعتکم، وہ جو اس کے اطراف میں افراد ہیں وہ آپ کے موالیان اور آپ کے شیعوں میں سے ہونے چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری، علی مولا علی حیدر، محمد آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل اللہم محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. صحیح ہے. پھر فرمایا کہ آج کے دن میں ان کی کوششوں کو قبول کروں گا، وَذَنبَهُمْ مَغْفُورًا، ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، وَأَعْمَالَهُمْ مَقْبُولًا، ان کے اعمال کو قبول کروں گا. پھر روایت کا طویل حصہ حذیفہ کہتے ہیں کہ بعد از وفات رسول، یہ یاد رکھیے گا ساری بات کب ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی بات ہو رہی نا. تو حذیفہ وہاں تشریف فرمائے، اسی لیے تو حذیفہ صاحب سر رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے رازوں کے محافظ ہیں. تو حذیفہ جانتے ہیں. اب بعد از وفات رسول حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی دیکھا اہل بیت کا غصب کیا گیا، ان کی میراث چھین لی گئی، بی بی فاطمہ کی تکذیب کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، اہل بیت کی گواہیوں کو جھٹلایا گیا، دین میں تحریف کی گئی، بدعتیں ایجاد کی گئیں، کتاب خدا میں معنوی تحریف ہو گئی. پھر ایک دن وہ آیا کہ جب رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی اور اس منافق کو مار دیا گیا. سبحان اللہ، یہ سب حذیفہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حذیفہ کہتے ہیں فدخلت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، تو میں مولا علی کی خدمت میں پہنچا. کیوں؟
لأهنئه بقتل المنافق, تاکہ علی کو مبارکباد تو دوں اس منافق کے قتل کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت کے اللہ. دشمنوں پہ لعنت. ایک شمار حیدری. یا علی. سبحان اللہ. بڑا عظمت امیر المومنین, بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد. صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. بہت کیا خوب. کہنے قبلہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. ذرا تفصیل سے عید زہرا کی وضاحت بھی ہو جائے, اور جس حد تک ممکن ہے, بسم اللہ بسم جس حد اللہ. تک ممکن ہے, اور جس حد تک آپ کو اور ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے. بے شک. یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے کہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو مومن تک وہ گفتگو پہنچ جاتی ہے, اور جس تک اللہ نے حجاب رکھا ہے وہ حجاب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چونکہ ہدایت کے قابل نہیں سمجھتا, لہٰذا اس تک یہ گفتگو بھی نہیں جاتی. اور جو مومن جس کے دل میں مولا علی کی ولایت کا نور ہوتا ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے دن کیوں خوشی منانے کے لیے کہا ہے. علی ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ حجاب ہیں قرآن کریم میں, حجابا مستورا. ایک تو حجاب ہوتا ہے جس سے ستر ہو جاتا ہے, لیکن حجابا مستورا, وہ حجاب خود بھی وہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جیسے حذیفہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا مولا علی کے پاس, تو تذکر الیوم الذی دخلت فیہ علی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, تو مولا علی نے کہا کہ اے حذیفہ یاد ہے تمہیں کہ ایک دن تم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس, ہائے ہائے, وہ انا وصبتہ ناکل معہ, اور میں بھی وہیں تھا اور رسول اللہ کے دونوں نواز سے ہم ساتھ مل کر کھانا کھا رہے تھے. سبحان اللہ. فدلک علی فضل ذلک اليوم, اور رسول اللہ نے تمہیں بتلایا تھا کہ آج کے دن کی فضیلت کیا ہے. اے حذیفہ یاد ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں بلا یا اخا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بھائی مجھے یاد ہے آج. سبحان اللہ. کہ کیا تھا؟ مولانا نے کہا ہوا واللہ ھذا اليوم, خدا کی قسم ہے حذیفہ آج کا دن وہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. الذی, میں کیا عرض کروں, الذی اقر اللہ بہ عین آل الرسول, آج کا دن وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دی. سبحان اللہ. بے شک. اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں کہ حذیفہ آج کے دن کے 72 نام ہیں. اللہ. عید زہرا کے 72 نام ہیں. سبحان اللہ. حذیفہ کہتے ہیں یا امیر المومنین احب ان تسمعنی اسماء هذا اليوم, اے مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتلائیے تو صحیح کہ وہ کون سے 72 نام ہیں. اور پھر حذیفہ کہتے ہیں وکان یوم التاسع من شہر ربیع الاول, اور شہر ربیع الاول کی 9 تاریخ ہی تھی, یعنی عید کا دن تھا. مولانا نے کہا هذا یوم الاستراحہ, پہلا نام تو یہ ہے کہ آج استراحت کا دن ہے, راحت کا. سبحان اللہ. آپ نے گریہ کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر, آج لیکن راحت کا دن ہے. کیا کہنے. بار بار ہم نے عرض کیا تھا نا کہ ہم تو کبھی بھی سوگ نہ بڑھائیں اور کبھی بھی مجلسوں کو ختم نہ کریں, لیکن خود مولا ہی کا حکم آیا کہ 9 ربیع الاول آج راحت کا دن ہے. بے شک. وَيَوْمُ تَنْفِيسِ الْقُرْبَى, آج غموں کے دور ہو جانے کا دن ہے. ہائے ہائے. وَيَوْمُ الْغَدِيرِ الثَّانِي, اے حذیفہ آج دوسری عید غدیر ہے. علی مولا علی سبحان اللہ. سبحان اللہ مولانا. واہ واہ. پہلی عید غدیر ہے 18 ذی الحج کو, دوسری عید غدیر ہے 9 ربیع الاول کو. کیا کہنے. عید غدیر سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے, عید الاعیاد ہے, تمام عیدوں کی عید. اس دن کی خوشیاں اگر ہم مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس عید ولایت کو اس عید برات کے ساتھ ملا کر دیکھیے. بہت خوب. سبحان اللہ. کیا کہنے. بلکہ میں عرض کر دوں کہ غدیر وہ دن ہے کہ جس دن دین مکمل ہوا ہے, اور عید زہرا وہ دن ہے جس دن غدیر مکمل ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. نعرہ حیدری. بہت خوب. اس خاطر ہے کہ عید غدیر کو عید ولایت کہا جاتا ہے, عید زہرا کو عید برات کہا جاتا ہے. میں نے کہا حل الدین الا الحب والبغض, روایت ہے کیا دین حب اور بغض, محبت اور نفرت, اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے دین؟ دین یہی ہے. بے شک. توحید کا عقیدہ پورا نہیں ہوتا جب تک حب اور بغض نہ ہو. یہ جو نفرت کا لفظ ہے یہ یوزولی نیگیٹو میننگ میں یوز ہوتا ہے, لیکن یہ نفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ہے.
واہ واہ اس لیے قابل احترام ہے. سبحان اللہ. بے شک. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے لگا ہوں, کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایسے موڑ پر نہ لے کر آئیے گا جب آپ کے دل میں دشمن خدا, دشمن رسول, دشمن علی و بطول کے لیے ذرہ برابر بھی ہمدردی پیدا ہونے لگے. صحیح. بے شک. یقیناً بے شک. نہ اپنے بچوں کے لیے ایسی کیئرلیسنس دکھائیے گا کبھی بھی کہ وہ دین کا ظاہر تو لے لیں لیکن حب اور بغض کے عقیدے پر کمپرومائز کر لیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے. زہرا سے محبت کا لازمہ ہے عدو زہرا سے نفرت. سبحان اللہ. بے شک. جب جب کسی کے دل میں دشمن زہرا کے لیے سافٹنس آنے لگے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اتنی ہی مقدار میں زہرا مرضیہ سے محبت پر وہ سمجھوتا کر رہا ہے. بے شک, بے شک. لازمی نتیجہ ہے. دشمنانے بی بی زہرا پہ لانا بے شمار. یہ دو متضاد کیفیات ہیں. بے شک, بے شک, بے شک. یعنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے اگر محبت ہے تو پھر ان کے اعضاء سے ہمدردی یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں. بے شک, بے شک. کیا کہنے, کیا کہنے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. ارے کیا بہت کہنے خوب. قبلہ, سبحان اللہ. مولا خوش رکھے آپ کو قبلہ. کیا کہنے. اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا دل اللہ کا ہے یا دل شیطان کا ہے, دونوں کا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیطان کا دل کیا کہنے. نعرہ حیدری. بہت خوب. یا دل اللہ کا ہے یا دل شیطان کا, دونوں کا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. یا دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے یا ابو سفیان سے ہمدردی ہے, ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. کیا کہنے. سبحان اللہ. یا دل میں علی مرتضیٰ بستے ہیں یا کچھ نام نہاد محترم حضرات, ایک ساتھ نہیں ہو سکتے سب. بے شک, بے شک. یا دل میں سیدۃ النساء العالمین کی محبت ہے یا لعنت اللہ علی قومہم اجمعین. واہ واہ واہ. مل کر ساتھ میں نہیں ہو سکتا. یہ ہمدردی دونوں کے ساتھ پاسبل نہیں ہے. بے شک, بے شک, بے شک. واہ واہ. اس لیے کیوں, اس لیے کہ ہسٹوریکلی یہ افراد کبھی بھی کسی ایک واقعے میں کسی ایک مقصد پر جمع ہوئے ہی نہیں ہے, تو ہمارے دل میں کہاں سے جمع ہوں گے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اور تو کیجئے گا, ہسٹوریکلی اس کو آپ دیکھ لیجئے. بھائی شیب ابی طالب ہے, وہاں پر اہل بیت ہیں, غیر نہیں ہے وہاں پہ. جی. مجھے بتائیے کس واقعے میں جمع ہوئے, آپ کے دل میں کہاں سے جمع ہوں گے. غدیر ہو, مباہلہ ہو, آئے تطہیر, جہاں اہل بیت ہے وہاں ملاعین نہیں ہے, اور میدان سے فرار ہو, یہودیوں کے ساتھ ساز باز ہو, مسجد زرار ہو, ثقیفہ ہو, صفین ہو, نہروان ہو, جہاں وہ مبغضین ہے وہاں اہل بیت نہیں ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا کہنے قبلہ. واہ واہ. بے شک. یہ پاسبلٹی نہیں ہے ایک ساتھ آپ جمع کیجئے. مبارک و ملعون جمع نہیں ہو سکتے, تطہیر اور رجس اکٹھے نہیں ہو سکتے, طاغوت اور نور کبھی ایک دل میں نہیں آ سکتے, کرسی اور زر کے فقیر اور ہوتے ہیں اور ابو ذر اور جناب امیر اور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. عظمت جناب امیر علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی وعلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. واہ واہ واہ. یہ کانسیپچولی کلیئر ہو رہا ہے کہ جب کبھی ہسٹوریکلی یہ دو خط ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے کہیں پر, تو آپ کے دل میں اگر آپ کو کہیں ہمدردی محسوس ہو رہی ہے اعداء خدا سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت کی محبت پر کہیں کمپرومائز کیا ہوا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بہت اچھے, بہت اچھے. ہم تو اعداء خدا کی بات کر رہے ہیں, بہت واضح. آج کے دن کی ایک نسبت تاج پوشی امام زمان علیہ السلام بھی بیان کی جاتی ہے, اگرچہ کہ اصل مناسبت وہی ہے کہ جو میں نے عرض کی ہے. پھر مولا نے فرمایا کہ خطاؤں کے نہ لکھے جانے کا دن ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ خطائیں کہ جو انسان کسی سہل انگاری کی وجہ سے, کبھی لاپرواہی کی وجہ سے یا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر کر دیا جائے, ورنہ اگر جرأت رکھتے ہوئے خدا کے سامنے نعوذ باللہ من ذالک کوئی اقدام کرے تو پھر اسے خطا نہیں کہتے, اسے فسق و فجور کہتے ہیں. نعوذ باللہ. صحیح. یوم العافیہ, مولا نے کہا ہے حذیفہ 72 ناموں میں سے ایک نام ہے خیر و عافیت کا دن.
وَيَوْمُ الْبَرَكَةِ برکت کا دن، وَيَوْمُ السَّارَاتِ انتقام لینے کا دن۔ سبحان اللہ۔ اس انتقام کا تعلق خود مولا کے ایک ایک کلام میں کتنی جگہوں پر وہ صادق آتا ہے۔ اس انتقام میں کربلا کے ان قاتلین کا انتقام بھی آج کے دن ہے، بے شک، ان کے سر پہنچے، جی، اور سب سے بڑے منافق اس کا انتقام بھی آج کے دن ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ اور اس خاطر ہے کہ ہمارے یہاں بزرگوں نے اس بات کو بیان بھی کیا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ نہیں ہے یہ وہ مناسبت، اور ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ذی الحج کی مناسبت ہے، فرض کیجئے ذی الحج کے آخر میں، تو چونکہ ذی الحج کے ساتھ ہی فوراً محرم تھا تو اس وقت خوشی منانے کا موقع نہیں تھا، لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے اس علم غیب سے آگاہی رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو موت کبھی بھی ہوئی ہو لیکن ایام عزا کے فوراً بعد جو پہلا دن ہے اس دن اس منافق کے قتل کی خوشی مناؤ۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ جی، یوم عید اللہ الاکبر، فرمایا آج اللہ کی سب سے بڑی عید کا دن ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے، عظیم ترین کامیابی کا دن ہے، وفائے عہد کا دن ہے، یوم نزع السواد، سیاہ لباس اتار دینے کا دن ہے۔ آج لباس بدلے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ یوم ندامت ظالم، آج ظالم کی ندامت اور رسوائی کا دن ہے۔ بے شک، سبحان وَيَوْمُ اللہ۔ انکسار الشوکہ، آج اس کی شوکت کے ٹوٹ جانے کا دن ہے۔ وَيَوْمَ نَفْيِ الْہُمُوم، غموں کی نفی کا دن ہے آج۔ وَيَوْمُ الْقُنُوعِ، عبادتوں کا دن ہے۔ قدرت یوم عرض القدرہ، قدرت پروردگار کے اظہار کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوم التصفح، گناہوں کے مٹائے جانے کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ ویوم فرح الشیعہ، ہمارے شیعوں کے خوش ہونے کا دن ہے آج۔ بے شک، بے شک۔ ویوم التوبہ، توبہ کا دن ہے۔ ویوم الانابہ، اللہ کی طرف پلٹنے کا دن۔ ویوم الزکاۃ العظمیٰ، سب سے بڑی زکوٰۃ نکالے جانے کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ، بے شمار بے شمار، واہ واہ واہ۔ جتنا اہل بیت نے کہا میں اتنا کہہ سکتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم ہر ایک کے اللہ۔ اپنے ضرب کی باتیں سے کیا سمجھنا ہے۔ کہنے، کیا کہنے، بہت اچھے۔ ویوم الفطر الثانی، عید فطر ثانی آج، فقط عید غدیر نہیں، رمضان کے بعد کون سی عید آتی ہے؟ عید الفطر۔ آج فرمایا مولا نے عید فطر ثانی ہے۔ واہ۔ وَيَوْمُ ظَفَرَتْ بِهِ بنو اسرائیل، فرعون پر بنی اسرائیل کی کامیابی کا دن۔ یہ امام نے ان الفاظ میں سمجھایا، گویا امت مصطفیٰ کی کامیابی کا دن اس امت کے فرعون پر۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے شیعوں کے اعمال قبول ہونے کا دن ہے، یوم تقدیم صدقہ، صدقہ نکالنے کا دن ہے۔ یہ سارے اعمال آپ انشاءاللہ انجام دیجئے۔ وَيَوْمُ الزِّيَارَةِ، ایک دوسرے سے ملاقات کا دن ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، خوشیاں بھی عطا فرمائے تو اہل بیت کے صدقے میں خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ زہرا کے نام سے عید معروف ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کتنی دیر بات کی ہے، اگر گفتگو طولانی ہوئی ہے تو اس لیے معذرت کی ضرورت نہیں رہتی کہ اب گھر میں بیٹھ کے آپ سماعت فرما رہے ہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے فیس بک چینل چینج کرنا یا یوٹیوب چینل چینج کرنا یا بند کر دینا، تو اس میں کوئی تکلیف پریشانی کی بات ہے نہیں۔ بی بی کے نام سے یہ عید معروف ہے۔ یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی وہو فی الجنت معی، حضور نے کہا اے سلمان فارسی، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزور بازوئے پرزور فاطمی صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بہت خوب۔ ومن ابغضها فهو فی النار، جو بغض رکھے گا میری بیٹی سے وہ جہنم میں ہوگا۔ بے شک۔ ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم ہے، ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کوئی کہے کہ کون مسلمان بغض رکھے گا بی بی فاطمہ سے، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ نے مولا علی علیہ السلام پر کچھ اور لوگوں کو ترجیح دی، در حقیقت یہ بھی بغض رکھنا ہے علی ابن ابی طالب سے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی علی کو ناسزا کہے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہے۔ کیا کہنے۔ جی، کیا کہنے، کیا کہنے۔ پھر کہا حضور نے یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 موت، میری بیٹی فاطمہ کی محبت اے سلمان تمہیں 100 مقام پہ کام آئے گی۔
سبحان اللہ. ایسر تلک المواطن، ان میں جو آسان ترین ہے وہ الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ. سبحان اللہ. میں سبحان آپ سے عرض اللہ. کروں کہ مجھے ایک مشکل کام ہے، ایک آسان کام ہے آپ سے. اور آسان کام یہ ہے کہ مجھے مثلاً، میں گفتگو بڑی سنجیدہ ہو رہی ہے، میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا، مثلاً مجھے $1,00,000 چاہیے آپ سے. یہ آسان کام ہے. پھر مشکل بتلاتا ہوں. آپ سوچیں گے آسان یہ تو مشکل کیا ہے؟ حضور نے کہا ہے سلمان میری بیٹی کی محبت مجھے تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی. ایسر تلک المواطن، ان میں سے جو آسان موقع ہیں وہ الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان میں آسان موقع موت و قبر و میزان و محشر و صراط ہے. مشکل کیا ہے میں نہیں جانتا. بے شک. والمحاسبہ، جب تمہارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا. فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ، جس سے میری بیٹی راضی ہو جائے گی میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا خدا اس سے راضی ہو جائے گا. واہ. ومن غضبت علیہ فاطمہ، جس پر فاطمہ غضبناک ہوں گی غضبت علیہ، میں بھی اس پر غضبناک ہوں گا. ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ، جس پر میں غضبناک ہو گیا اللہ غضبناک ہوگا. یا سلمان ویل لمن یظلمها، ویل ہے ان کے لیے جو میری بیٹی پر ظلم کریں گے. ویظلم ذریتها، میری بیٹی کی ذریت سادات پر ظلم کریں گے. وشیعتها، اور میری بیٹی کے شیعوں پر ظلم کریں گے. بے شمار بے شمار. جشن اپنے اختتام تک پہنچا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جشن کو قبول فرمائے. الہی آمین. بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. الہی آمین. ہماری عزاداریوں کو قبول فرمائے. الہی آمین. صراط مستقیم پر ہمیں رکھے. الہی آمین. کامل الایمان فرمائے ہمیں. الہی آمین. ایمان کو بچوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. حکمت عطا فرمائے ہمیں. الہی آمین. سیرت واقعی جو اہل بیت علیہ السلام نے عطا کی وہ عطا فرمائے. الہی آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول فرمائے. الہی آمین. مرحومین کے درجات بلند تر فرمائے. الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جن مرحومین کے نام لکھے ہوئے ہوں ان مومنین کی جانب سے جو چاہتے ہیں کہ ان کے مرحومین کو جشن کے ثواب میں شریک کیا جائے، ان سب کو بھی شامل کرتے ہوئے اور پوری کمیونٹی ہمارے سارے محترم مومنین و مومنات ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.